بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صدف اسلم وائس۔ حضرت مہدی اپنے ہمراہ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوں گے اور دمشق پہنچیں گے، پھر اللہ ان کی طرف ایک رومی کو بھیجے گا۔ یہ لشکر ہرقل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روم کا بادشاہ تھا، یہ 5ویں نسل میں سے ہوگا۔ اس کا نام تبارہ ہوگا۔ وہ بڑا جنگجو ہوگا، تو تم ان سے 7 سال کے لیے صلح کرو گے، لیکن رومی یہ صلح پہلے ہی توڑ دیں گے۔ چنانچہ تم اور وہ اپنے عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے اور فاتح بن کر غنیمت حاصل کرو گے۔ اس کے بعد تم سرسب سطح مرتفع میں آؤ گے۔ اسی دوران ایک رومی اٹھے گا اور کہے گا، یہ فتح صلیب کی وجہ سے ہوئی۔ یہ سن کر ایک مسلمان صلیب کی طرف بڑھے گا اور صلیب کو توڑ دے گا اور کہے گا، اللہ ہی غلبہ دینے والا ہے۔ اس وقت رومی دھوکہ کریں گے اور وہ دھوکے کے لیے ہی زیادہ لائق تھے، تو مسلمانوں کی وہ جماعت شہید ہو جائے گی، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ اس وقت وہ تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے عورت کی مدت حمل کے برابر تیاری کریں گے۔ وہ 8 جھنڈوں میں تمہارے خلاف نکلیں گے۔ کچھ روایات میں 80 جھنڈوں کا ذکر ہے۔ ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے، یہاں تک کہ وہ انطاکیہ کے قریب عمق نامی مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ہیرا اور شام کا ہر نصاری صلیب بلند کرے گا اور کہے گا، سنو، جو کہیں بھی نصرانی زمین پر موجود ہے وہ آج نصرانیت کی مدد کرے۔ اب تمہارے امام مسلمانوں کو لے کر دمشق سے کوچ کریں گے اور انطاکیہ کے عمق کے علاقے میں آئیں گے۔ پھر تمہارے امام شام والوں کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، مشرق والوں کی جانب پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے پاس ایسا دشمن آیا ہے جس کے 17 میر ہیں، ان کی روشنی آسمان تک جاتی ہے۔ اے ماہ کے شہداء اور دجال کے خلاف شہداء میری امت کے افضل شہداء ہوں گے۔ لوہا لوہے سے ٹکرائے گا، یہاں تک کہ ایک مسلمان کافر کو لوہے کی سیخ سے مارے گا اور اس کو پھاڑ دے گا اور 2 ٹکڑے کر دے گا، باوجود اس کے کہ اس کافر کے جسم پر ذرہ ہوگی۔ تم ان کا اس طرح قتل عام کرو گے کہ گھوڑے خون میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، چنانچہ جسم میں پار اتر جانے والے نیزے سے مارے گا اور کاٹنے والی تلوار سے ضرب لگائے گا اور فرات کے ساحل سے ان پر خراسانی کمان سے تیر برسائے گا۔ چنانچہ وہ اس دشمن سے 40 دن سخت جنگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ مشرق والوں کی مدد فرمائے گا، چنانچہ ان کافروں میں سے 9,99,000 قتل ہو جائیں گے اور باقی کا ان کی قبروں سے پتہ لگے گا۔ پھر آواز لگانے والا مشرق میں آواز لگائے گا، اے لوگو، شام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے اور تمہارے امام بھی وہی ہیں۔ اس دن مسلمان کا بہترین مال وہ سواریاں ہوں گی جن پر سوار ہو کے وہ شام کی طرف جائیں گے، اور وہ خچر ہوں گے جن پر روانہ ہوں گے اور شام پہنچ جائیں گے۔ تمہارے امام یمن والوں کو پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، تو 70,000 یمنی عدن کی جوان اونٹنیوں پر سوار ہو کر اپنی بند تلواریں لٹکائے آئیں گے اور کہیں گے، ہم اللہ کے سچے بندے ہیں، نہ تو انعام کے طلبگار ہیں اور نہ ہی روزی کی تلاش میں آئے ہیں۔ یہاں تک کہ عمق انطاکیہ میں حضرت مہدی کے پاس آئیں گے اور وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رومیوں سے گھمسان کی جنگ کریں گے، چنانچہ 30,000 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ کوئی رومی اس روز یہ نہیں سن سکے گا۔ تم قدم بقدم چلو گے تو تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں سے ہوگے۔ اس دن نہ تم میں کوئی زانی ہوگا اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والا اور نہ کوئی چور۔ روم کے علاقے میں تم جس قلعے سے گزرو گے اور تکبیر کہو گے تو اس کی دیوار گر جائے گی، چنانچہ تم ان سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ تم کفر کے شہر قسطنطنیہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر تم 4 تکبیریں لگاؤ گے جس کے نتیجے میں اس کی دیوار گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ اور روم کو ضرور تباہ کرے گا۔ پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے اور تم وہاں 4 لاکھ کافروں کو قتل کرو گے۔ وہاں سے سونے اور جواہرات کا بڑا خزانہ نکالو گے۔ تم دارالبلاد وائٹ ہاؤس میں قیام کرو گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دارالبلاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادشاہ کا محل۔ اس کے بعد تم وہاں 1 سال رہو گے، وہاں مسجدیں تعمیر کرو گے، پھر وہاں سے کوچ کرو گے اور ایک شہر میں آؤ گے جس کو کردماریہ کہا جاتا ہے۔ تم خزانے تقسیم کر رہے ہوگے کہ سنو گے کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ دجال تمہاری غیر موجودگی میں ملک شام میں تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے، لہٰذا تم واپس آؤ گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹ ہوگی۔ سو تم بیسان کی کھجوروں کی رسی اور لبنان کے پہاڑ کی لکڑی سے کشتیاں بناؤ گے۔ پھر تم ایک شہر جس کا نام عکا ہے، وہاں سے 1,000 کشتیوں میں سوار ہوگے۔ 500 کشتیاں ساحل اردن سے ہوں گی۔ اس دن تمہارے 4 لشکر ہوں گے، ایک مشرق والوں کا، دوسرا مغرب کے مسلمانوں کا، تیسرا شام والوں کا اور چوتھا اہل حجاز کا، گویا کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔
اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے آپس کے کینہ اور بغض و عداوت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ تم اکا سے روم کی طرف چلو گے، ہوا تمہارے اس طرح تابع کر دی جائے گی جیسے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے۔ تم روم پہنچ جاؤ گے۔ جب تم شہر روم کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے ہوگے تو رومیوں کا ایک بڑا راہب جو صاحب کتاب ہوگا تمہارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تمہارا امین کہاں ہے؟ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ہیں۔ چنانچہ وہ راہب ان کے پاس بیٹھ جائے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی صفت، فرشتوں کی صفت، جنت اور جہنم کی صفت اور آدم علیہ السلام اور انبیاء کی صفت کے بارے میں سوال کرتے کرتے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جائے گا۔ وہ راہب کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا مسلمانوں کا دین اللہ اور نبیوں والا دین ہے اور اللہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین سے راضی نہیں ہے۔ وہ سوال کرے گا کیا جنت والے کھاتے اور پیتے بھی ہیں؟ امیر جواب دیں گے ہاں۔ یہ سن کر راہب کچھ دیر کے لیے سجدے میں گر جائے گا، اس کے بعد کہے گا اس کے علاوہ میرا کوئی دین نہیں اور یہی موسیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتارا۔ نیز تمہارے نبی کی صفت ہمارے ہاں انجیل میں اس طرح ہے کہ وہ نبی سرخ اونٹنیوں والے ہوں گے اور تم ہی اس شہر کے مالک ہو، سو مجھے اجازت دو کہ میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو اسلام کی دعوت دوں، اس لیے کہ عذاب ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ چنانچہ وہ راہب جائے گا اور شہر کے مرکز میں پہنچ کر زوردار آواز لگائے گا اے روم والو، تمہارے پاس اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد آئی ہے جس کا ذکر توریت و انجیل میں موجود ہے۔ ان کا نبی سرخ اونٹنیوں والا تھا، لہٰذا ان کی دعوت پر لبیک کہو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ سن کر شہر والے غصے سے اس راہب کی طرف دوڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی آگ بھیجے گا جو لوہے کے ستون کی مانند ہوگی، یہاں تک کہ یہ آگ مرکز شہر تک پہنچ جائے گی۔ پھر امیر المؤمنین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے لوگو، راہب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ راہب تنہا ہی ایک جماعت کو بھیجے گا اپنی شہادت سے پہلے، پھر مسلمان 4 تکبیریں لگائیں گے جس کے نتیجے میں شہر کی دیوار گر جائے گی۔ اس شہر کا نام روم اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ لوگوں سے اس طرح بھرا ہوا ہے جیسے دانوں سے بھرا ہوا انار ہوتا ہے۔ جب دیوار گر جائے گی تو مسلمان شہر میں داخل ہو جائیں گے تو پھر 6 لاکھ کافروں کو قتل کریں گے۔